السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھ لو۔ سبحان رب ربی زدنی زدنی علما علما۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے احکام، یعنی نون تنوین اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں، ان کا کیا حکم کیا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 احکام ہیں، 4 حکم ہیں ان کے۔ اظہار جو میں آپ کو پڑھاتی ہوں نا، جب بتاتی ہوں یہاں اظہار ہے، یہاں ادغام ہے، یہاں اخفاء ہے، اقلاب ہے، یہ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 احکام ہیں: اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب۔ پھر نون ساکن اور نون تنوین میں فرق کیا ہے، نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے۔ نمبر 1، نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پر حرکت ہو، یہ جس پر جزم ہو، یہ اس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پر یہ سکون ہو، اور نون تنوین اس نون کو کہتے ہیں جس پہ یہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہو، تو یہ نون تنوین ہے۔ نون تنوین اس نون کو کہتے ہیں جیسے بن، با فتح دین، بن، 2 زبر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی پھر نمبر 2، تین فرق ہے نا نون ساکن نون تنوین میں۔ نمبر 1، نون پہ ساکن ہو تو نون ساکن ہے، تو یہ 2 زبر 2 پیش، 2 زیر ہو، فتح تعین، کسرہ تعین، ضمہ تعین ہو تو نون تنوین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی ایسے لکھتے ہیں اس کو، با فتح تعین الف بد۔ الف ویسے بولنے میں تو ہم با فتح تعین ہی پڑھتے ہیں، الف چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نمبر 2 کیا فرق ہے، نون ساکن لکھنے میں آتا ہے۔ جی نون ساکن جو ہے جیسے لکھنے میں آیا، نون ساکن لکھنے میں آتا ہے، مثلا منہ، یہ نون ساکن ہے نا، نون کے اوپر سکون ہے، تو یہ لکھنے میں بھی آتا ہے۔ لیکن نون تنوین جو ہے، نون تنوین صرف پڑھنے میں آتا ہے، یہ نون تنوین ہے، یہ صرف پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا، یہ پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا ہے۔ یہ کتاب ہے نا، جی اس کو ہم کتاب اس طرح پڑھیں گے، کتاب، لیکن ہم لکھیں گے نہیں اس طرح، یہ غلط ہے۔ پڑھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا، ٹھیک جی ہے۔ جی یہ کتاب ہم پڑھیں گے اس کو، لیکن اس کو لکھیں گے، لکھنے میں تو ایسے بنتا ہے، یہ ایسے نہیں لکھتے، ایسے لکھتے ہیں۔ پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا۔ پھر نمبر 3 کیا فرق ہے، نون ساکن درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے۔ جیسے نون ساکن ہے، ہاں ہے، تو یہ درمیان میں بھی آیا اور آخر میں بھی آیا۔ جی ملدن، نون ساکن یہ آخر میں، درمیان میں اور آخر دونوں میں آتا ہے۔ لیکن جو نون تنوین ہے، نون تنوین ہمیشہ کلمہ یا الفاظ کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں کبھی نہیں آتا۔ جیسے قائمتن ہے نا، یہ آخر میں ہی آیا، لیکن نون ساکن درمیان میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جی نون تنوین کلمہ کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں کبھی نہیں آتا۔ قائمتن 2 پیش ہے نا، اس کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر کو بھی تنوین، 2 زیر کو بھی تنوین، ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ جی تو یہ اس کا پہلا حکم کیا ہے، 4 احکام ہے نا۔ پہلا ہے اظہار۔ اظہار کسے کہتے ہیں، اظہار کا لغوی معنی ہے البیان، یعنی خوب ظاہر کر کے پڑھنا، اظہار خوب ظاہر کر کے پڑھنا۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہے، حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا۔ جب اظہار والے حروف ہوں گے تو وہاں غنہ نہیں کرتے، اوکے، بغیر غنہ کے پڑھنا۔ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں، جی آ رہی ہے۔ بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، اس کا حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے پڑھنا، یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف۔ اس کا قاعدہ کیا ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد
نون ساکن، یہ نون ساکن ہے اور یہ نون تنوین ہے، دو پیش۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی اظہار کے 6 حروف ہے، حمزہ یہ ہے حمزہ عین اور غین خا، 6 حروف ہیں اظہار کے۔ اس اظہار کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے نکلتے ہیں 6 کے 6، تو اظہار حقیقی بھی کہتے ہیں کہ یہاں خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، حقیقی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ نون ساکن کی مثالیں، تو نون ساکن یہ الف کے نیچے کسرہ ہے نا، تو یہ بھی حمزہ بن جاتا، چاہے یہ حمزہ ہو چاہے یہ ہو، ایک برابر ہے، یا یہ ہو حمزہ یا یہ ہو۔ یہ والا حمزہ نظر آ رہا ہے؟ جی تو یہ چاہے الف کے نیچے کسرہ ہو یا یہ حمزہ ہو، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو اگر نون ساکن کے بعد حمزہ آئے، الف کسرہ ہی ہے، یہ نون ساکن ہے، من الہ پڑھیں گے، خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار ہے نا، ایسے پڑھیں گے من الہ۔ پھر ہا ہے تو ہا، یہ نون ساکن آیا پھر ہا ہے تو عنہم پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، عنہم، اخفا نہیں کریں گے، چھپانا نہیں، ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ جی تو عین جو ہے یہ نون ساکن ہے، دن عین ہے، تو یہ انعمت پڑھیں گے، جو ہے نا قرآن میں سورہ فاتحہ میں جی صراط الذین انعمت، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے آیت کو، نون ساکن کے بعد اگر آئے تو یہ ہا ہے، تو یہ نون ساکن ہے، ان حکم تم، یہ نون ساکن ہے، دن ہا آیا تو ان حکم تم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی یہ غائن ہے تو یہ نون ساکن ہے، دن غائن ہے، تو اس کو ینغزون پڑھیں گے، ینغزون۔ یہ خا ہے، خا کی مثال ہے، نون ساکن دن خا، من خلفیہ، ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی نون ساکن میں اظہار میں خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، چھپاتے نہیں ہے کوئی لفظ، جیسے نون ساکن کے بعد حمزہ، من الہ، ہا عنہم، عین انعمت، ہا ان حکمتم، یہ ہا، غین ینغزون، خا من خلفیہ، ٹھیک ہے؟ یہ نون ساکن کی مثالیں ہوئی۔ نون تنوین کی مثال کیا ہے؟ نون تنوین فتح تین کسرہ تین دمہ تین، نون تنوین ہے نا، یہ حمزہ الف کی، حمزہ الف کسرہ، یہ دونوں حمزہ ہے، کوئی بھی ٹائپ کا حمزہ آ جائے تو آپ نے اظہار کرنا ہے۔ یہ نون تنوین کے بعد اگر یہ حمزہ آئے تو اظہار کرنا ہے، لکبیرۃ الا، ٹھیک ہے؟ یہ تا دمہ تین نون تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ یا الا، الف کسرہ ہی حمزہ ہے، لکبیرۃ الا، ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ عذاب نون تنوین آیا، یہ الف آیا جس کو حمزہ بھی کہتے ہیں، عذاب علیم پڑھنا ہے۔ پھر ہا، سلام ہی، یہ نون تنوین ہے، یہ ہا ہے، تو اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، سلام ہی۔ یہ عین ہے تو یہ نون تنوین ہے، بعد ضمہ عین، پھر عین ہے تو عذاب عظیم پڑھنا ہے۔ ہا کی مثال جو ہے کفارن حسدن، را فتحتین تنوین، اس کے بعد ہا آیا تو کفارن حسدن پڑھیں گے۔ پھر غین، میثاقن غلیظا، یہ نون تنوین، کاف فتحتین، پھر غین آیا۔ نون تنوین کے بعد اگر آئے نا یہ حرف تو وہاں اظہار کرتے ہیں، میثاقن غلیظا۔ یہ خا ہے تو یہ نون تنوین ہے، کلمتن، اس کے بعد خا ہے تو یہاں بھی اظہار کرنا ہے، کلمتن خبیثتن، ٹھیک ہے؟ جی نون تنوین کی مثالیں کیا ہیں؟ حمزہ الف کی، لکبیرۃ الا، عذاب علیم، سلام ہی، عذاب عظیم، کفارا حسدا، میثاقا غلیظا، کلمۃ خبیثۃ۔ یہ ہے نون تنوین کی مثالیں، جی سمجھ آئیے؟ جی اظہار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خوب ظاہر کر کے پڑھنا، حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غننے کے ادا کرنا، غنہ نہیں آئے گا اس میں، نہ جی چھپانا ہے لفظ کو، نہ غنہ کرنا ہے، یہ اظہار ہوتا ہے۔ بس آج کا اتنا ہی، دعا پڑھ لو، سبحان ربک رب العزت سبحان ربک رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.